سچوں میں کون کون ہے؟ فرمایا والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا جو صدیق ہیں وہ بھی سچے ہیں، جو صالحین ہیں وہ بھی سچے ہیں، جو بزرگان دین ہیں فرمایا وہ بھی سچے ہیں، فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں وہ بھی سچے ہیں، صدیق ہوں، شہید ہوں، صالحین ہوں، تبع تابعین، فرمایا یہ سارے لوگ سچے ہیں۔ علماء نے بڑی آیت مبارکہ کی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ فرمایا جس طرح مثال دے کے علماء نے بات سنی ہے، فرمایا جس طرح ہم اپنے گھر میں بور کرواتے ہیں، کسی کے گھر میں پانی میٹھا نکلتا ہے، کسی کے گھر میں پانی کڑوا نکلتا ہے، تو فرمایا جس طرح جو ہے اللہ کے جو ولی ہیں ان کا جو قرب ہے، وہ بندہ جب اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے تب بندے کو ولی کا قرب ملتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح ہم اپنے گھر میں بور کرواتے ہیں، جو ہمارے گھر کا پانی خوب کڑوا ہوتا ہے، تو ہم عصر کی نماز پڑھ کے یا مغرب کی نماز پڑھ کے یا ظہر کی نماز پڑھ کے مستقل پہ اپنے کین وغیرہ لے کے باہر سے پانی لے کے آتے ہیں، تو ان سے پوچھے جائے باہر سے پانی کیوں لینے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ گھر کا پانی کڑوا ہے، اس وجہ سے ہم باہر سے پانی لینے جا رہے ہیں، وہ میٹھا پانی ہے، کیوں نہیں پانی فلٹر لگا ہے، وہ پانی صاف ہے، اس کے اندر بیماری نہیں ہے، طرح طرح کی اپنی وضاحت پیش کرتے ہیں۔ تو علماء نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ فرمایا اس طرح جو بندہ اپنے گناہوں میں اتلا ہوا اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتا ہے، ان کے قرب میں بیٹھتا ہے، فرمایا جس طرح وہ نیک پاک صاف ہوتے ہیں، جو بندہ ان کے ساتھ دوستی لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمانے کو بھی نیک صاف بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت علماء نے بات لکھی ہے، فرمایا کوئی ہو اپنا تعلق ولیوں کے ساتھ جوڑ لے، نیک لوگوں کے ساتھ جوڑ لے، فرمایا اس کے جو پچھلے گناہ ہیں جب اس کا تعلق ولی کے ساتھ ہو جائے گا، صالحین کے ساتھ ہو جائے گا، بزرگان دین کے ساتھ، فرمایا وہ پھر گناہ گار نہیں رہے گا، بلکہ جو ولی ہوگا اس کی صحبت اس کے اوپر اثر کرے گی، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنا دے گا۔ تو اس وجہ سے ہم ولیوں کے پاس جاتے ہیں، ولیوں کو قرب اختیار کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے، غلطی معاف کر دوں گا۔ سیب پانی میں جا رہا تھا تو آپ نے پانی سے سیب اٹھایا تو کھا گئے، تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے اگر پانی میں سیب جا رہا پتہ نہیں کس کا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، نہ مجھے پتہ نہ آپ کو پتہ، وہ آپ اٹھا کے کھا لے تو کئی سال اس کو معاف کروانے کے لیے باغ کی رکھوالی کریں، بلکہ اس باغ کے مالک کے گھر سے جو کھانا ہے وہ کھانا تک بھی نہ کھائیں۔ علماء نے لکھا 11 سال تک آپ نے اس باغ کی رکھوالی کی، آپ کے والد محترم نے 11 سال اس باغ کی رکھوالی کی۔ جب 11 سال کے بعد بات مکمل ہوئی کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا، جب معاف کرنے کی باری آپ نے فرمایا بھائی میں نے معاف ایک شرط پہ کرنا، ایک شرط اور ہے، فرمایا شرط کیا؟ فرمایا میری بیٹی اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا جس کے ہاتھ بھی نہیں ہیں اور جس کے بال بھی نہیں ہیں، جس کی آنکھیں بھی نہیں، جس کے ہونٹ بھی نہیں، جس کے دانت بھی نہیں، جس کے پاؤں بھی نہیں ہیں، اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا معاف کر دوں، فرمایا معاف کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا۔ اب ہر بات پہ راضی ہو گئے، فرمایا ٹھیک ہے۔ جب 11 سال کے بعد معافی ملنے لگی ہے، پوچھا گیا شیخ صاحب اتنے سال آپ کو ہو گئے ہیں باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، کچھ سیب وغیرہ کوئی انار وغیرہ لے کے میں نے چیک کرنے ہیں، جو آپ سیب اور انار وغیرہ لے کے آئے، جو آپ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے لگے وہ کوڑے تھے، کڑوے تھے۔ آپ نے فرمایا 11 سال ہو گئے یار اس باغ کی رکھوالی کر رہا تھا، مجھے تک یہ نہیں پتا کہ میٹھا سیب کہاں سے ہوتا ہے، کڑوا کہاں سے۔ فرمانے لگے اللہ کے ولیو آپ تو یہ بات رکھتے ہو جو آپ کے گھر سے 11 سال سے کھانا آ رہا ہے وہ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، وہ پڑا ہوا ہے۔ اتنے متقی پرہیزگار جس کے باپ ہو، جس کی ماں اتنے متقی ہو، نہ تو کبھی زندگی میں کسی کو ہاتھ ملایا غیر مرد کو، نہ تو اپنی آنکھوں سے کسی غیر مرد کو دیکھا ہو، نہ تو اپنے آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے منہ سے کسی غیر مرد کے ساتھ ہم کلام ہوئی ہو، نہ تو آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے پاؤں سے چل کے گھر کے باہر گئی ہو، اتنی متقی نیک ماں ہو، اتنا نیک بابا ہو، اور بیٹا غوث پاک جیسا پیدا ہوتا ہے۔ تو غوث سمدانی شہباز مکانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ السلام علیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں علماء نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں۔ فرمایا ایک بات یہ لکھی ہے اللہ اکبر، جب آپ پیدا ہوئے یکم رمضان المبارک کا دن تھا، یکم رمضان المبارک کا دن تھا، رات پہلے آتی ہے دن بعد میں، حضرت فرماتے علماء فرماتے
فرماتے جب رمضان المبارک کی رات شروع ہوئی، صبح کے ٹائم چاند کا پتہ نہیں چل رہا تھا، 30 چاند کی ہو گئی، لوگ پریشان تھے، بھیا 29 کا چاند ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے، 31 کا تو ہوتا نہیں اسلامی سال کا جو چاند ہے، اسلامی مہینے کا چاند ہے۔ لوگ بڑے ہی پریشان تھے۔ جب سارے پریشان تھے، کسی نے بزرگوں نے کہا یار فلاں جگہ سید آتی رہتی ہے، ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اگر اس بیٹے نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو روزہ نہیں ہوگا، اگر اس بیٹے نے ماں کا دودھ نہیں پیا تو پھر روزہ ہوگا۔ سارے لوگ جمع ہو کے غوث پاک کی والدہ کے محترمہ کے پاس گئے، کہا اما حضور یہ بتائیں جو آپ کے رات بیٹا پیدا اس نے دودھ پیا ہے؟ تو میں نہیں، تو میں پھر روزہ ہے، پھر روزہ ہے۔ اما جی سمجھیے کس طرح روزہ ہے؟ فرمایا کہ جو میرا بیٹا مادر ذات ولی ہے، جب میرے شکم میں تھا تو کئی ولی آ کے بشارت دینے لگے، فاطمہ تم مبارک کو جو تیرے پیٹ میں بیٹا اللہ کا ولی ہے، ولی کو امام ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ جب غوث پاک آپ پیدا ہوئے، آپ نے آتے ہی روزہ رکھا، آتے ہی روزہ رکھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ لقب دیتے ہو، جو آپ باتیں سناتے ہو، یہ من غلط ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، ولی کچھ نہیں کر سکتے، بابے کچھ نہیں کر سکتے، یہ من غلط باتیں ہیں۔ حضرت اللہ اکبر سبحان اللہ، علامہ ابن جوزی نے بڑی بات لکھی ہے، یہ وہ عاشق رسول ہیں جن کے ہزاروں کی تعداد میں، باقی لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں جن کے علماء عاشق ہیں، اتنے حضور کے بڑے عاشق ہیں۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں جو مجھے یہ مقام ملا یہ غوث پاک کی نگاہ سے ملا۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم تھا، تو لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک اللہ کا نیک بندہ ہے جس کا نام عبد القادر ہے، وہ اپنے آپ کو غوث کہلواتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کتاب لکھی، کہتے ہیں میں نے کتاب لکھی، اس کے اندر لکھا ولی کچھ نہیں کر سکتے، ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ تو فرماتی ہیں یہ میں نے کتاب لکھی، کتاب لکھنے کے بعد ایک میرے دوست تھے، اللہ اکبر، فرماتے ہیں ان سے میں کہنے لگا یار جو گاؤں سے آپ کا دوست ہے اس کے پاس سے لے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں چلو، جب ہم دونوں کہتے ہیں دونوں ہم دوست غوث پاک کے پاس گئے، غوث پاک پڑھا رہے تھے، فرماتے ہیں کہیں سے غوث پاک نے ایک آیت مرکہ پڑھی، اور ایک آیت مرکہ پڑھنے کے بعد اس ایک آیات کی 11 تفسیر غوث پاک نے بیان فرمائی۔ دونوں دوست بیٹھے ہیں، جتنے میں علامہ ابن جوزی بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں 11 تفسیر جو ہے علامہ غوث پاک نے بیان جب فرمائی نا، دل کے اندر جب بندے کے پاس علم ہوتا ہے تو کفر بھی آ جاتا ہے، تو 11 تفسیریں آپ نے بیان کی مگر میں نہیں سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد غوث پاک نے اسی آیات مبارکہ کی 40 تفسیریں بیان فرمائی، 11 اور 40 51 آپ نے تفسیریں بیان کی ایک آیات کی، ایک آیات کی۔ جب اتنی آپ نے تفسیریں بیان کی، جو آپ کے ساتھ شیخ بلال کے ساتھ جو آپ کے دوست تھے کہنے لگے ہاں کچھ سمجھ کہ نہیں سمجھ نہیں آئی، اٹھ کے جانے لگے۔ غوث پاک نے فرمایا یہ تھا کال، اب چلتے ہیں حال کی طرف۔ یہ تو خالی کال تھا، چلتے ہیں حال کی طرف، اس کا مطلب ہے غوث پاک کو اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ آتا تھا۔ جب آپ نے فرمایا یہ تھا کال، اب چلتے ہیں حال کی طرف، علماء لکھتی ہے اللہ اکبر، شیخ صاحب قدم میں گر کے کہا بابا جی مجھے معاف کر دیں، میں غلطی پہ تھا، میں آپ کو سمجھ گیا، اللہ نے جو آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کسی کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا آپ کا مقام و مرتبہ۔ تو آپ کے جب مرید ہوئے، اللہ اکبر، جب مرید پر اس طرح ہوئے، علماء لکھتے ہیں جو آپ نے ساری زندگی حضور کی حدیث مارکہ لکھی نا، جو قلم بنا کے، قلم کے جو بچے ہوئے ٹکڑے تھے وہ اکٹھے کرتے رہے، جمع کرتے رہے، آپ نے وصیت لکھی، فرمایا کہ جب میرا وصال ہوگا نا، یہ جو میں نے ساری زندگی حضور کی حدیث مبارکہ لکھی ہے نا، قلم کے ساتھ دوات کے ساتھ جو حضور کی حدیث مبارکہ لکھی ہے، وہ گھاڑ گھاڑ کے قلم تراش کر کے وہ جو میں نے نظریں اکٹھے کی ہیں وہ میرے کمرے کے اندر پڑے ہیں، میں نے توڑے بھر کے رکھے ہیں۔ جب میرے غسل کا اپنے پانی تیار کرنا ہے، ان کو آگ لگا کے جو ہے پانی تیار کرنا ہے، تاکہ وہ حدیث مبارکہ ہمارے جو ذرے ہیں، جو قلم کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں، ٹکڑے ہیں، جس سے میں حدیث لکھتا رہا، نسبت حدیث کے ساتھ ہو گئی ہے، اس حدیث والے پانی کے ساتھ نہا کے جاؤں گا، دل بھی
دل بھی خوش ہو جائے گا، روح بھی خوش ہو جائے گی۔ جب منکر نکیر آئے ہیں سوال جواب کریں گے، میں ان کو کہوں گا سائڈ پہ ہو جاؤ۔ جو ساری زندگی حدیث مار کا لکھتا رہا، جو چھوٹے چھوٹے قلم کے ٹکڑے بچتے رہے وہ جمع کرتا رہا، آج ان حدیث والے قلم کے ساتھ جو ٹکڑے بچے ہوئے تھے ان کے ساتھ پانی گرم کر کے اس غسل کے ساتھ نہا کے آیا ہوں۔ اندر بھی حدیث ہے، باہر بھی حدیث ہے۔ کیا اتنا بڑا عاشق رسول۔ وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، جب میں آپ کے پاس گیا نا، آپ نے ایک آیت مبارکہ کی 41 تفسیریں 51 تفسیریں آپ نے بیان فرمائی، فرمانے لگے سمجھ نہیں ہے۔ تو پھر ساری زندگی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی علامہ جوزی نے خدمت کی، پھر یہ مقام ملا غوث پاک کی عنایت سے۔ ساری زندگی علماء کہتے ہیں یہاں تک آپ کے ایک دوست تھے حضرت عمر غزالی، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، یہ غوث پاک کے ساتھ ہوتے تھے، بازار میں جہاں جاتے تھے تو غوث پاک کے ساتھ ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا، یار جہاں سے جاتا ہوں غوث پاک کے ساتھ بندے مل جاتے ہیں، رش لگ جاتا ہے۔ دل میں آئی تھی بات، کہاں سے بندے آتے ہیں؟ تو فرماتے ایک مرتبہ ایسا آیا، غوث پاک اور دونوں، غوث پاک ان کے ساتھ شیخ جو ہے عمر بن مزاوی تھے، وہ دونوں جا رہے تھے، تو جو آپ کے ساتھ بندے تھے ایسا ایسا کھل کر ایک بندہ بچ گیا، ایک غوث پاک دوسرا آپ کے ساتھ عمر، یہ دو بندے بچ گئے۔ پھر دل میں خیال ہے یار غوث پاک آج اکیلے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کہ مسئلہ بن جائے۔ تو علماء کہتے ہیں اتنی دیر کے اندر پھر جرمٹ ہو گیا، جس نے 12 سال غوث پاک کی خدمت کی، اتنی دیر میں پھر عوام آ گئی، اتنے دھکے لگے، عمر غزالی کو اتنے دھکے لگے، مسجد کا راستہ ہی بول گئے، کہنے لگے غوث پاک معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا یار 12 سال ہو گئے ہیں، ابھی تیرے میں دل میں خیال ہے غوث پاک کے پاس بندے کہاں سے آتے ہیں؟ جب دھکے لگے پھر عقل ٹھکانے پہ، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام عطا فرمایا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح فرمایا نبیوں میں اللہ نے میرا مقام بلند فرمایا نا، اس طرح جو میری امت کے ولی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ولیوں میں سب سے زیادہ جن کا مقام بلند فرمایا وہ غوث پاک ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ہم کرامات سنتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں تک بھی آپ نے نہ تو کوئی نماز چھوڑی، بڑی مشہور آپ سنتے رہتے ہیں جو 40 سال آپ نے عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، ایسے بڑی ساری رات عبادت کرتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے 40 سال تک۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام عطا فرمایا ایسے نہیں ملا۔ علماء نے یہاں تک بات فرمایا، جو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو وصیت فرمائی تھی، فرمایا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، وہاں سے آپ کا مقام سٹارٹ ہوا تھا۔ آپ کی ماں کی آپ نے اپنی والدہ کی بات مانی، 40 دینار جو آپ نے چھپائے ہوئے تھے، والدہ کی بات مانی، اور کافی کثیر تعداد میں اس ٹائم کے جو کافر ڈکیٹ تھے ان کو کلمہ پڑھایا۔ ایک ماں کی بات کو مانا، کیوں؟ ماں بھی ولیہ تھی، باپ بھی ولی تھا، باپ نے پہلے امتحان پاس کیا، ماں نے پھر امتحان پاس کیا، پھر بیٹے کے باری آئی، بیٹے نے ماں کی وصیت کو مانتے ہوئے جھوٹ نہیں بولا، فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں، کہاں ہے؟ فرمایا نظر نہیں آ رہا، فرمایا یہ ہے، خود نکال کے دے دیے۔ تو حضرات آج کا جو ہمارا خطبہ جمعہ مبارک ہے، خالی ہم غوث پاک 11ویں نہیں کھاتے، غوث پاک کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہیں، جس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر، میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی طریقے مبارک پر زندگی گزاری ہے، جو میرے ماننے والے ہیں، جو میرے مرید ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ میری اس طرح حضور کی سیرت اور حضور کے رش مبارک پہ اپنی چلتے ہوئے زندگی گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ نماز 5 ہے، میرے آپ کے اوپر فرض ہے، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈے ہم نماز نہیں پڑھتے، غوث پاک کی 11ویں کریں گے تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ غوث پاک نے خود 40 سال عشاء کی نماز کے ساتھ، عشاء کے وضو والی جو ہے جو عشاء کے ٹائم وضو کیا، اس وضو کے ساتھ آپ نے صبح کی نماز پڑھی۔ نہ تو غوث پاک کو میری ایک دیگ پکانے سے فرق ہوگا ہیں، اگر دیگ پکانی ہے تو پھر غوث پاک کا جو طریقہ مبارک ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو پھر ہمیں فائدہ ہوگا۔
اگر لنگر بنانا ہے تو جس طرح غوث پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عمل کیا ہے اس طرح عمل کریں گے تو پھر ہمیں فائدہ ہوگا۔ علماء نے ایک اور بات ذکر فرمایا، اس زمانے میں جو اللہ کا ولی ہوتا تھا جب اس کا وصال ہوتا، انتقال فرماتا، تو اس کے بعد جو گدی نشین ہوتا، جو شہزادہ بنتا، فرمایا وہ جو اصل وجہ تھی وہ یہ تھی، جو اللہ کا ولی فوت ہوتا، وصال فرماتا، رحلت فرماتا، وہ ایک وصیت لکھتا، بھائی بیٹے بھتیجے یہ جو میرا مصلح ہے میں نے اس مصلح کے اوپر پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان کی گزاری اور اس مصلح کے اوپر اللہ کی عبادت کی ہے، میری وصیت ہے میری وصال کے بعد اس مصلح کو آباد رکھنا ہے، اس مصلح کو آباد رکھنا، اس مصلح کے اوپر اللہ کی عبادت کے سجدے کرنے ہیں۔ تو غوث پاک نے تعلیمات میں لکھا ہے، فرمایا جب سے گدی نشین آپ کے دربار کے شہزادہ نشین جو ہے جب سے مصلح کو چھوڑا ہے، دربار بھی ویران ہو گئے ہیں اور درباروں کے اوپر دھمال بھی ہو رہے ہیں اور لڑکیاں بھی ناچ رہی ہیں، خسرے بھی ناچ رہے ہیں، کبڈی کے میچ بھی ہو رہے ہیں، یہ سارے کام کب سے شروع ہے؟ جب سے صاحبزادوں نے مصلح چھوڑے ہیں۔ غوث پاک کے سخت لفظ نے فرمایا جو ولی ہے، ولی کے وصال کے بعد جو صاحبزادہ ہے اس کو چاہیے کہ مصلح بات کرے، تو اس وجہ سے ولیوں کے دربار کے ساتھ مسجد ہے، قرآن ہے، مسجد ہے، کیوں انہوں نے ساری زندگی اللہ کے گھر کو آباد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ علماء نے لکھا ہے، فرمایا محدث ابن جوزی فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے تھے، خواب کے اندر رسول اللہ نے زیارت کروائی، رسول اللہ نے خواب کے اندر زیارت فرمائی، میں لگے میرے بیٹے تو تبلیغ کیوں نہیں کرتا؟ نانا جان میں عجمی ہوں، یہ عربی ہیں، میں عجمی ہوں، یہ عربی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی ان سے کس طرح ہم کلام ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے منہ کھول، آپ نے 7 مرتبہ اپنے لباب دار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ۔ تو ہم لگے بیٹے اب تبلیغ کر، اتنی دیر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں 7 مرتبہ غوث پاک کو لباب دار پلا کے چلے گئے، علی المرتضیٰ آ گئے، انہوں نے 6 مرتبہ لباب دار پلایا، رسول اللہ نے 7 مرتبہ، علی المرتضیٰ نے 6 مرتبہ۔ علی المرتضیٰ نے یہاں ایک عقیدے کا جملہ بھی دیا، فرمایا کہ وہ رسول ہے، غوث پاک نے کل پوچھا تھا ابا حضور نانا جان تو ہے تو 7 مرتبہ لباب دار پلا کے ہم 6 مرتبہ، فرمایا کہ وہ نبی ہیں میں امتی ہوں، ان کی برابری نہیں ہے۔ جو علماء نے سمجھانے کے لیے ایک بات فرمایا یہ جب قرآن ہے، عربی میں قرآن ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی، اس سمجھنے کے لیے علماء نے اس کی تفسیریں لکھی ہیں، جو چیز سمجھ نہیں آتی میں اور آپ تفسیر پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباب دار حضرت غوث پاک کو پلایا تھا 7 مرتبہ، تو علی المرتضیٰ آسانی کرنے کے لیے 6 مرتبہ پلا کے فرمانے کے رسول اللہ نے جو پلایا ہے وراء الورا ہے، میں تمہیں سمجھانے کے لیے ایک کام آسان کرنے کے لیے تمہیں 6 مرتبہ لباب پلایا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے اللہ تعالیٰ نے مقام تو یہ عطا فرمایا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں سرکار غوث پاک بال فرماتے، جو پہلا شخص آواز سنتا آخری والا بھی اس طرح آواز سنتا، اللہ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس وجہ سے ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پہ بھی عمل کرتے ہیں اور آپ کے طریقے مبارک پہ زندگی بسر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ کھایا رہے گا۔ میں اور آپ ہم ولیوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، حضور کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، حضور کے اصحاب کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، جو جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دعا کیا کریں اللہ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت اور ولیوں کے ساتھ محبت کرنے والوں کے ساتھ اٹھائے۔
جس کی محبت صحابہ اور حضور کے اہل بیت اور ولیوں کے ساتھ محبت ہوگی نا، پھر ان کا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کام آسان فرما دے گا، قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کام آسان فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بھی دعوا